بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم میرے ان احسانات کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، مجھ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، جو اقرار کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو بیچ کر معمولی قیمت حاصل مت کرو، میری آیتوں کو مت بیچو حقیر معاوضے اور حقیر بدلے کے عوض۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی میری پکڑ سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، صحیح میں غلط کی آمیزش مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ سچائی کا تمہیں علم ہے، تو جان بوجھ کر یہ سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ حق اور حقانیت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس سچائی میں غلط باتوں کو مت ملایا کرو۔ یہ 3 آیات آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ اور مفہوم بتایا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی گزشتہ 39 آیات میں اہل ایمان کو مخاطب بنا کر کے بتایا کہ تمہارے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ ایمان، آخرت پہ ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کتاب کو برحق سمجھنا،
اس سے پہلے جو اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں ان سب کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ بنیادی صفات ہیں، بنیادی علامت ہیں فلاح پانے کے لیے اور ہدایت یاب ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا رویہ چونکہ ضد اور عناد پہ مبنی ہے، اس لیے ان سے ایمان کی امید مت رکھیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کی صفات کو بیان کیا گیا کہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار کرتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، دل میں کفر ہے، دل میں دنیا کی محبت ہے، دل میں عہدے کی محبت ہے، دل میں مال کی محبت ہے، اور زبان سے اقرار ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے کو بتایا گیا کہ ان کا یہ رویہ بہت غلط ہے، قابل مذمت ہے اور قابل ترک ہے۔ اللہ تعالی ان کی ساری چال بازیوں کو جانتا ہے اور اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کو مخاطب بنایا گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، پورے دنیا کے لیے نبی ہیں۔ ہمارا رب عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہم کہتے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب المسلمین تو ہے ہی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے۔ اور ہمارے نبی رحمت المسلمین تو ہے ہی ہے، رحمت العالمین بھی۔ آپ کو رحمت عالم کہا جاتا ہے، رحمت دو عالم کہا جاتا ہے، رحمت کائنات کہا جاتا ہے، رحمت مجسم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، پالا، زندگی کے ساری سہولیات عطا کی، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا کو بھی پالا، اس کو بھی پیدا کیا، انہیں بھی زندگی کی تمام سہولیات عطا کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے انہیں بھی، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی برسایا، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، پھل عطا کیے، غلے عطا کیے، ساری چیزیں عطا کی۔ پھر پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ کتاب حقانیت ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شروعات بھی یہیں سے ہوئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اس مضمون کو دوبارہ ذکر کیا گیا اور چیلنج کے انداز میں ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب معجز نہیں ہے، تو پھر ہاتھ کنگن کو آلسی کیا ہے؟ چلو اس جیسا کلام تم لے آؤ، اس جیسی سورہ تم پیش کر کے دکھاؤ، ان جیسی چند آیات پیش کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر کے دکھا دو۔
یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج تک یہ چیلنج برقرار ہے. آج تک کوئی ایک آیت بھی اس کلام کی طرح نہیں پیش کر سکا اور ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسان کا کلام ہوتا ہے اور جو رب العالمین کا کلام ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر جو اعجاز ہے، جو اس کے اندر فصاحت ہے، جو اس کے اندر بلاغت ہے، جو اس میں الفاظ کا تناسب ہے، وہ رب العالمین کے کلام میں ہی ہو سکتا ہے. اس میں جو نور ہے، اللہ کے کلام میں نور ہے. جب ایمان والے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا دل منور ہوتا ہے. جہاں پہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہ منور ہوتا ہے، اس جگہ پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہونا نہیں. تو جب ہونا نہیں ہے تم اس چیلنج کو نہیں قبول کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو لہذا پھر جھٹلاتے کیوں ہو، انکار کیوں کرتے ہو؟ مان لو نا. آ جاؤ اس کتاب کے دامن میں، پناہ لے لو اس کتاب کے دامن میں، چلو اس کے بتائے ہوئے راستے پر. اس کے بعد اس سے اگلے رکوع میں یہ بتایا کہ انسان دنیا میں یوں ہی نہیں آیا. انسان کا دنیا میں پیدا ہونا یہ خالق کائنات کی پلاننگ کا حصہ، عظیم پلاننگ، باضابطہ ایک کام انسان یوں ہی کرتا ہے کہ کہاں بس یوں ہی جا رہے ہیں. ارے کہاں جا رہے؟ ارے آپ کو پتا نہیں وہ فلاں جگہ ہم کو بلایا گیا ہے، ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں، لیٹر آیا ہے فلاں جگہ جا. یہ معلوم ہوا کہ باضابطہ پلاننگ وے میں جا رہا، اہتمام کے ساتھ جا رہا. اللہ تعالی نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کائنات کو دوبارہ آباد کرنا اور اس میں اپنا خلیفہ بنانا، وہ خلیفہ جو ہم سے حکم لے کر کے بندوں پہ نافذ کر سکے، جو ہمارے حکموں پر جوں کا توں عمل کرے، اور جہاں پہ ہمارے احکامات نہیں ہیں اس میں وہ اجتہاد کرے اور بندوں کی رہنمائی کرے. تو فرشتوں نے کہا کہ حضور ہم سب تو آپ کی عبادت کرنے والے، دن رات آپ کی تسبیح بیان کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، تو پھر کسی اور مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک مخلوق کو تو ہم نے دیکھا جو جنات کی شکل میں دنیا میں آباد تھے کہ انہوں نے کس قدر ادھم مچایا، کس قدر فتنہ فساد کیا، کس قدر قتل و خونریزی کی. تو دوسری مخلوق آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ بھی قتل و خونریزی کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مخلوق آ رہی ہے نا، اس میں بڑا اعتدال ہوگا، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، خیر بھی ہوگا اور شر بھی ہوگا. اور تب دیکھا جائے گا کہ یہ ہمارے حکموں پر کتنا عمل کرتا ہے. اچھائی کا جذبہ بھی ہے اور برائی کا جذبہ بھی ہے. تب دیکھا جائے گا کہ پھر یہ اچھائی کی راہ پر چلتا ہے تو انعام ملے گا، اور برائی کی راہ پہ چلے گا تو سزا ملے گی. جنات ان کی طبیعت میں بھی خیر شر دونوں تھا، لیکن شر کا غلبہ تھا. فرشتے ان کی طبیعت میں شر ہے ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. تو پھر انعام اور ثواب کا کیا مطلب؟ دونوں چیزیں ہوں گی تب نا. تو کہتے ہیں نا کہ کھیل سے پہلے لیول فیلڈ دیا جاتا ہے، یعنی برابر کا دونوں کو کے لیے موقع، اور تب میچ ہوتا ہے اور تب جو جیتتا ہے تو انعام ملتا ہے. معلوم ہوا کہ ایک کو موقع دیا گیا اور دوسرے کو موقع نہیں دیا گیا تو پھر جیت کا کوئی ویلو نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کھیل میں یہ پابندیاں، ڈرگ استعمال نہ کیا ہو، یہ نہ کیا ہو، وہ نہ کیا ہو، اور اگر کوئی ڈر کے زیر اثر جو ہے کوئی ایسا کارنامہ دکھایا تو اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا. اعتدال چاہیے. تو دونوں چیزیں ہیں ان کے اندر. اور خاص خوبی جو ہے خلیفہ بنانے کی وہ ہے علم. وہ علم جو دنیا کے امور کو انجام دینے کے لیے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی خصوصیات بتائی گئی،
اس کا کام بتایا گیا۔ عزیزو، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بھی ترقی ہو رہی ہے نا یا ہونے والی ہے، تو اللہ رب العالمین نے تو انسان کے اندر اور حضرت آدم کو تو ان ساری چیزوں کی خصوصیات بتا دی تھی، اور اس کا مظاہرہ ہوتا رہے گا قیامت تک، کوئی نئی چیز نہیں ہونے والی۔ اسی عقل، شعور، تدبر، دانش، اسی کو استعمال کر کے انسان جو ہے آسمان پہ کمندیں ڈال رہا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر وہ کچھ ہوا، جنت میں تھے، پھر جنت سے ان کو نکالا گیا۔ ایک مرحلہ ہوا کہ جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا سزاءً، لیکن پھر انہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دوبارہ جو ہے فیصلہ ہوا ان کے نکلنے کا حکمتاً، کہ یہ کائنات میں ہمارے خلیفہ ہوں گے اور ان کی ذریت سے، ان کی آل و اولاد سے اس کائنات کو آباد کرنا ہے۔ اور اخیر میں خلاصہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے جو لوگ، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دنیاوی امور میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کا خوف ہر وقت رہے گا۔ رنجیدہ دنیاوی امور کے چھن جانے کی وجہ سے کوئی رنجیدگی نہیں ہوگی، لیکن آخرت کی نعمت کچھ نہ چھن جائے اس کے لیے رنجیدگی ہوگی۔ یہی فرق ہے کہ غم انسان کو، اللہ والوں کو بھی ہوتا ہے، ایمان والوں کو بھی ہوتا ہے، غیر ایمان والے کو بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کو یقین ہے کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملنا ہے ہم کو۔ یہ چیز جانی تھی تو کوئی چیز چھن جائے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی اللہ کے لیے، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے، تو اگر یہ، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جائیں گے، تو اگر یہ چیز چلی گئی ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو روک لیتے۔ یا کوئی چیز ناگوار پیش آئی، کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اصل میں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی بھی نیکی اپنی طاقت سے ہم نہیں کر سکتے، اور کسی بھی برائی سے ہم بچ جائیں اپنی صلاحیت سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق ہوگی تبھی ہوگا۔ نیکی کرنے کی صلاحیت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی۔ بزرگوں، یہ ہم نے آپ کو کل 39 آیات کا خلاصہ بتایا اور دانستہ بتایا، کہ کئی لوگ ہیں جو بعد میں شریک ہوئے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مضامین کو بھول چکے ہوں گے، تو یہ کل 39 آیات سورہ بقرہ کی، ان کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اس لیے بھی بتایا کہ آگے کئی رکوع تک جو مضمون آ رہا ہے اس میں بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ بنو اسرائیل، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم کو اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یہ جو زمانے کو بائفرکیٹ کیا جاتا ہے تو اس طور پر کیا جاتا ہے۔ جو سب سے اولو العزم پیغمبر حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت نوح، اور حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم۔ بیچ میں اور بھی انبیاء ہیں، مثلا حضرت شیث علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور بھی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔
لیکن جو قرآن کریم میں تذکرہ بار بار آیا ہے وہ حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ابھی، خاص طور پہ 3 بڑے مذاہب، عیسائیت، کرسچن، اسلام اور یہودیت، ان تینوں کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، بار بار امتحان لیا گیا اور ہر امتحان میں وہ کھرے اترے، تو اللہ تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد میں سے ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کیا ہے؟ ذبیح اللہ ہے۔ اور حضرت اسحاق، تو حضرت اسحاق کو آپ نے شام کے ملک میں آباد کیا، اور حضرت اسماعیل کو حجاز کے ملک میں آباد کیا، عرب کے ملک۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ تعالی کا منشا یہ تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں، چنانچہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی 5000 سال کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر حضرت اسحاق کی اولاد میں بہت سارے انبیاء، ہزاروں ہزار کی تعداد، ہر قبیلے میں چھوٹا چھوٹا قبیلہ ہے، چھوٹا چھوٹا خطہ ہے، تو اس کے لیے ایک راہبر ہے، ایک نبی ہے اس کے لیے۔ تو حضرت اسحاق کے صاحبزادے کا نام حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے 2 نام، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ نبیوں میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام کیا کیا بولیے تو ذرا زور سے؟ احمد اور محمد، دونوں قرآن کریم میں آیا۔ کسی نبی کا 2 نام نہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام۔ اسی طرح حضرت یعقوب کے بھی 2 نام، یعقوب اور اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا اور ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرا معنی عبد، گویا کہ اس کا ترجمہ ہوا عبداللہ۔ یہاں پہ یا بنی یعقوب نہیں کہا گیا، یا بنی اسرائیل کہا گیا، تاکہ انہیں یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے کے ذریت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے کی ذریت ہیں، لہذا ہر وقت اللہ کی بندگی پیش نظر رہنی چاہیے۔ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ میں ایک تو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو پیدا کرنے والے لوگ تھے وہ یہودی تھے۔ اگرچہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، بدلی ہوئی شکل میں ہی صحیح، لیکن تھی تو اللہ کی کتاب۔ کیا نام تھا اس کا؟ تورات۔ ٹھیک ہے۔ اور اہل عرب ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے، مشرکین ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کی عزت بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالی نے یہاں سے کئی رکوع تک، سمجھ رہے ہیں نا، 50 سے زائد آیات کہ 70-75 آیات ہیں آگے، اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب بنایا گیا ہے۔
اب اسی ضمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل اور اسرائیل آپ خوب سن رہے ہیں، خاص طور پہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے 7 اکتوبر سے کتنے مہینے گزر چکے، آپ نے بار بار اس نام کو سنا ہوگا۔ اچھی طرح سمجھیے کہ یہ شام ہے، شام کا ایک خطہ فلسطین ہے جس میں بیت المقدس شہر ہے۔ بیت المقدس کس کا نام ہے؟ شہر کا نام ہے۔ اس میں الاقصی، مسجد اقصی ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کی۔ معراج کا جو سفر ہوا ہے اسراء کا، سورہ اسراء 15ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو سفر معراج کی ایک منزل ہے، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی، وہاں قبۃ الصخرہ ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی سواری جس کو براق کہتے ہیں اس کو باندھا، وہ جگہ موجود ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک اس کو قبلہ بنایا، اس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ اسلامی مقدسات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوا، اور فتح ہوا تو ممکن تھا کہ اس کو یہودیوں سے خالی کر دیا جائے، عیسائیوں سے خالی کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ باضابطہ معاہدہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احسان کیا اور ان کو شہر میں رہنے کی اجازت دی یہودیوں کو۔ لیکن یہ بدباطل لوگ، نبی کو قتل کرنے والے، ابناء القردۃ والخنازیر، ان کی طبیعت میں بدماشی، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے کی آیات میں کیا کیا بدماشیاں تھیں ان کے اندر۔ یہ پورے یورپ میں بھٹکتے پھر رہے تھے، کوئی شرن دینے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ہٹلر نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ پورے یورپ سے بھاگ کے، خاص طور پہ جرمنی سے بھاگ بھاگ کر کے یہ لوگ پریشان حال جہازوں میں پہنچے، تو فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس پناہ کا غلط فائدہ اٹھایا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ایک غلط سوچ دی گئی، صہیونیت، زائنسٹ تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ہمارا ارض موعود ہے، یعنی یہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سزاً ان کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا۔ لیکن یہ سارے لوگ آئے، پورے دنیا کے یہودیوں نے سپورٹ کیا، اور اپنے فائٹر لے کر کے آئے، اور ہتھیار یہ وہ ہوتے ہواتے ناجائز طور پہ 1948 میں باضابطہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ قابض ہیں۔ کس کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں؟ فلسطینیوں کے سرزمین پہ، اہل اسلام کی سرزمین پہ۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو میں نے بتایا، اور اپنے اس ناجائز قبضہ کو بچانے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے ہر ظلم کرنے کو وہ روادار۔ اور ابھی جو جنگ ہو رہی ہے نا، وہ اہل حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، جس میں ہم اہل حق کے ساتھ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ اسرائیل پہ اتنی وضاحت کرنا ضروری تھا کہ آپ سمجھ سکیں، ورنہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 10 لڑکے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر العیال بنایا تھا، اور وہ تذکرہ حضرت سورہ یوسف میں رأیت 11 کوکبا،
والشمس والقمر 11 حضرت یوسف کو لے کر کے کتنے ہوئے؟ 11. تو کل کتنی اولاد ہوئی؟ 11. اور پھر خود والد اور ان کی والدہ. تو ان سے جو نسل چلی ہے، مختلف نسل ہیں، لیکن ان کے لیے جو ایک عمومی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی بھی کہا جاتا ہے. یہودی مذہب کے لحاظ سے اور نسل کے لحاظ سے بولیے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. نسل کا مطلب جد امجد کون ہے؟ اب آ جائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، جو احسانات کیے ہیں. اگر تم اس کو یاد کرو گے تو حق نعمت سمجھ کر کے تمہارے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو نہیں یاد کرو گے تو ظاہر ہے کہ محسن کی ناقدری ہوگی اور ایمان لانا مشکل ہو جائے گا. میرے عہد کو پورا کرو. یہ عہد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی دیگر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا. وہ عہد کیا ہے؟ کہ جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے. تو رسولوں میں سید الانبیاء کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پر ایمان لانے کا عہد بھی اللہ تعالی نے ان سے لیا تھا، لیکن وہ یہ عہد کو بھول گئے. لہذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ میرے عہد کو پورا کیجئے تو میں بھی عہد کو پورا کروں گا. وہ اللہ کا کیا عہد ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تمہاری مصیبت کو ہٹا دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم وعدہ پورا کرو جو اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. اہل ایمان سے بھی یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالی سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے جب ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالی کے جو وعدے ہیں، جو احسانات و انعامات کے وعدے ہیں، فضل و کرم کے وعدے ہیں، وہ سارے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے. ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مطلب قرآن کریم پر ایمان لے آؤ. قرآن کریم کی خوبی کیا ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے. دیکھیے اس کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں توحید کے، آخرت کے، رسالت کے، ان تمام مضامین کی، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق ان تمام مضامین کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہے تو اس کو ٹھیک بھی اسی معیار پہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ وہ تو آسمانی کتابیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو ہمارے برادران وطن کے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس قرآن کریم کی بنیاد پر. اس کے اندر توحید کے مضامین ہیں لیکن کہیں کہیں شرک کے مضامین بھی. تو شرک کے مضامین کو نکال دیا جائے گا، توحید خالص کا مضمون باقی رہ جائے گا. عقیدہ آخرت بھی ہے وہاں اور پنرجنم بھی ہے. تو پنرجنم کے عقیدے کو نکال دیا جائے گا تو آخرت کا عقیدہ برقرار رہ جائے گا. اسی لیے قرآن کریم کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ مہیمن ہے، دیگر کتابوں کے لیے معیار ہے، انصاف کرنے والی کتاب ہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل بتانے والی کتاب ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ
اس کتاب پر ایمان لاؤ. اگر تم انکار کرو گے تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے. تم کو تو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے نا کہ یہ اہل کتاب ہیں. اگر یہ قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہوتی، وہ سوچیں گے اگر قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ اہل کتاب جو یہ تو پہلے تسلیم کرتے. تو لہذا تمہارا انکار کرنا دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا، لہذا اس کے انکار کرنے والے مت بنو. اور تمہارے انکار کی وجہ سے جو لوگ بھی انکار کریں گے ان کا ماجرا کیا ہوگا؟ قیامت تک جو ہے یہ وبال تمہارے سر آئے گا کہ تمہاری وجہ سے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو بیچ کر معمولی قیمت مت وصول کرو. اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ بڑی قیمت کوئی لے سکتا ہے، اس لیے کہ ان آیات کے مقابلے میں تو پوری دنیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. تو اگر ہزاروں دراہم بھی ہوتے تو وہ ہیج تھے حضرت یوسف کے سامنے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی دولت ایک آیت کے مقابلے میں ہیج ہے، یا اس سے بھی زیادہ. پوری کائنات کی دولت بھی کیا ہے؟ ہیج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیج ہے، ہیج چیز کے عوض ہمارے کلام کو بیچ کر. اچھا، بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی قیمت لگا سکتا ہے، اللہ کے کلام کو بیچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو چھپانا، یا اللہ کے احکام کو اس طرح بدل کر کے بیان کرنا کہ سامنے والے کا کام نکل جائے. چنانچہ یہ اہل کتاب، خاص طور پہ یہودیوں کے جو ربی ہوا کرتے تھے، احبار و رہبان ہوا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ گئے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو صاحب ذرا سا آپ رہنمائی کیجئے. کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. چلا گیا، دوبارہ آیا بڑی تھیلی لے کر کے، کہا حضرت ذرا سا اس کو قبول فرما لیجئے. نہیں اب آپ رکھیے اس کو. اور ذرا سا وہ مسئلہ تھا نا، آپ سے بات ہوئی تھی تو ذرا سا کچھ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں. تو اللہ کا کہ جائز کردہ چیزوں کو ناجائز، حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا دنیا کے لالچ کے عوض، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیچنا کہتے ہیں. لہذا اس سے منع کیا گیا. آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق چیزوں کو چھپا دینا اور باطل چیزوں کو فروغ دینا یہ کیا ہے؟ سنگین جرم ہے، اس سے بچتے رہو. سمجھ گئے ان ساری چیزوں کو؟ یہ ایک خطاب تھا. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ کو جب اس کام کی دعوت دی ہے تو احسانات اور انعامات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ ان کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے، کسی احسان کی وجہ سے نہیں ہے. اور وہاں پچھلی قوموں کا جو تذکرہ کیا گیا تو اس میں نعمتوں کو یاد دلا کر کے کہا گیا کہ مجھے یاد کرو، مجھ سے ڈرو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وعدے کا پورا کرنا فرض ہے اور وعدے کو توڑنا کیا ہے؟
جرم ہے، حرام ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اس پر بھی گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ خیر کا کرنے والا۔ کوئی اچھا طریقہ جاری کیجئے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا جس سے لوگ نیکی کی راہ پہ چلیں تو جس نے جاری کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، جو اس طریقے پر چلے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے وہ عزیز بچے جنہوں نے گزارش کی کہ حضرت ہم قرآن کریم کی تفسیر سننا چاہتے ہیں، یہاں شروع کیا جائے، تو جن نے گزارش کی تھی انہیں ثواب تو ملا ہی، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جو لوگ دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، خود آتے ہیں، خود کا ثواب ملتا ہے، ان کی دعوت پہ جو آتے ہیں ان کا بھی ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں بھی آتا ہے تب بھی ثواب مل جاتا ہے جنہوں نے تو کوشش کی۔ یہی معاملہ بڑی بڑی تحریکیں چلی، دعوت کی، اصلاح کی۔ حضرت سید احمد شہید نے ایک تحریک چلائی اس ملک کے اندر، تو جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے نام اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ تبلیغی جماعت کی تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے عظیم فرزند تھے، انہوں نے چلائی۔ تو جتنی بھی تبلیغ راہ سے کوششیں ہوں گی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند اور مدارس کی تحریک چلائی، تو پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں اس نہج پہ دارالعلوم دیوبند کے نہج پہ چلنے والے، اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اب آ جائیے اس کا اپوزٹ، برائی کی راہوں کو چلانے والا، برائی کے راستے پہ جانے والا۔ اب دیکھیے کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، آپ نے کوئی گندا پوسٹ شیئر کیا تو شیئر کرنے کا گناہ تو آپ کو ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس کی وجہ سے بد نظری کی گناہ میں مبتلا ہوں گے، غلط سوچ پیدا ہوگی ان کے اندر، غلط خیالات پیدا ہوں گے، ان سب کا گناہ کن کو ہوگا؟ بھیجنے والے کو ہوگا۔ تو خدا را میرے عزیزوں، اس معاملے میں محتاط رہنا ہے آپ کو کہ کبھی بھی کسی غلط چیز کے پھیلانے والے آپ کو نہیں بننا ہے۔ آپ کو خیر کا پھیلانے والا، خیر کا پرچارک بننا ہے، ٹھیک ہے؟ برائی کا پرچارک، برائی کا پھیلانے والا آپ کو نہیں بننا ہے۔ پانچویں بات کہ تعلیم قرآن پہ اجرت لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہاں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یاد رکھیے قرآن کریم انمول چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن وقت کی قیمت ہوتی ہے، وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ کسی نے وقت نکالا آپ کے لیے، پسینے بہائے، محنت کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی محنت کا اس کو انعام جو دے رہے ہیں وہ قرآن کے اس آیت کے زمرے میں نہیں ہے۔ لہذا تعلیم قرآن پہ اجرت لینا درست ہے۔ یہ در حقیقت اس تعلیم کی اجرت نہیں ہے، محنت کی اجرت ہے، وقت کی قیمت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں، اگر آپ نے کسی سے گزارش کی کہ حضرت قرآن کریم پڑھ دیجئے، دعا کر دیجئے، عمومی چیز ہے، لیکن باضابطہ آپ نے مکلف بنایا، وقت لیا، اس کے دوسری چیزوں کا وقت تھا، برکت کے لیے آپ اپنی دکان پہ لے گئے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ نفس تلاوت اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی، اس کا ثواب جس کو چاہے پہنچایا جائے، تو اس کے ساتھ جو تکلفات لگا دیتے ہیں وہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور پھر اپنے یہاں جو قرآن خوانیوں کا رواج ہے تو اس میں کئی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تلاوت کروانا ہے تو بچے کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ وہیں پہ کہیے تلاوت جو دن بھر وہ کرتے ہیں، کسی ایک وقت دعا کر لیجئے یا دعا کروا لیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں
حق بات کو چھپانا اور اس میں خلط ملط کرنا. پھٹوال لوگ جانتے ہیں نا کہ پانی میں اگر دودھ میں اگر پانی ملا دیا جائے تو دودھ خالص نہیں رہتا. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پانی میں دودھ ملا دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ پھٹوالا پن اور ملاوٹ, اور آج کل پتہ نہیں کس کس چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. بات کے اندر ملاوٹ, دین میں ملاوٹ. جب دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو کیا کرے گا وہ؟ دین میں ملاوٹ کرے گا. تو آج کل لوگ ساری چیزیں اوریجنل لینا چاہتے, لیکن دین اوریجنل کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کوئی بات ہوئی تو صاحب کیا کرتے ہیں, نیٹ پر تلاش کرتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کتنی ملاوٹ والی چیزیں, کتنی پھٹوال چیزیں. تو ان سے آپ کو بچنا ہے. صاحب غیر عالم سے پوچھ رہے, جو اتھارٹی نہیں ہے, جو سند نہیں ہے, فتویٰ غیر مفتی سے لے رہا ہے. اچھا, کئی چیزیں جاہل سے جاہل آدمی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. وہ بتاتا ہے, ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں کہ حضرت ہم تو بتا دیے تھے لیکن پھر بھی سوچے آپ کے یہاں. ہم نے کہا آپ نے کیوں بتایا تھا, آپ کو کیا اتھارٹی تھی بتانے کی, ذرا یہ پہلے کلیئر کر دیجئے. ہاں نہیں تو وہ تو سنے تھے. واضح علم ہے, سیدھے بولیے کہ ہاں ہم نے فلاں سے پوچھا, فلاں کتاب میں پڑھا. پھر یہ کہ ایک جاہل انسان کے لیے تو تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں تھیں, اور اخیر میں پھر وہی حکم دیا گیا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں رکوع کا کنسیپٹ نہیں تھا. وہ جو نماز پڑھتے تھے تو رکوع کا کنسیپٹ نہیں تھا, سجدہ کرتے تھے تو ان کو کہا گیا رکوع بھی کرو. تو لہٰذا ان تمام کاموں کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے, نماز قائم کرنا. اور نماز قائم کرنا جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا اور رکوع کرنا. یہ احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق